السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو کھیتی کی زکوٰۃ یعنی عشر کا مسئلہ بتانے والا ہوں۔ لوگ کھیت کرتے ہیں لیکن اس میں کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی لوگ دوسروں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، یعنی کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں کھیتی کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ سب سے پہلے حدیث کا شریف کا حوالہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری ہو، یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہو، اس میں عشر ہے۔ اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہیں اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ یہ بات صحیح بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اب پھر چلتے ہیں۔ زمین 3 قسم کی ہے: عشری، خراجی۔ نہ عشری نہ خراجی، اول و سوم دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی عشری اور نہ خراجی نہ عشری کا حکم ایک ہے اور خراجی کا حکم الگ ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہ سمجھی جائیں گی جب تک کسی خاص زمین کی نسبت خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو لے۔ عشر ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدین پر تقسیم ہو گئی، یا وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، جنگ کی نوبت نہ آئی، یا عشری زمین کے قریب پڑتی تھی۔ یہ صورتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بتانا۔ اسے کاشت میں لایا یا اس پڑتی کو کھیت بنایا جو عشری و خراجی دونوں سے قرب و بعد کی یکساں نسبت رکھتی ہیں، یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا، یا خراجی و عشری دونوں سے، یا مسلمان نے اپنے مکان کو باغ یا کھیت بنا لیا اور اسے عشری پانی سے سیراب کرتا ہے۔ عشری پانی سے سیراب کرتا ہے یا عشری و خراجی دونوں سے، یا عشری زمین کافر ذمی نے خریدی، مسلمان نے شفعہ میں اسے لے لیا، یا بیع فاسد ہو گئی، یا خیار شرط یا خیار رویت کی وجہ سے واپس ہوئی، یا خیار عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم سے واپس ہوئی، اور بہت صورتوں میں خراجی ہے، مثلا فتح کر کے وہیں والوں کو احسان کے طور پر واپس دی، یا دوسرے کافروں کو دے دی، یا وہ ملک کے صلح کے طور پر فتح کیا گیا، یا ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خرید لی، یا خراجی زمین مسلمان نے خریدی، یا ذمی نے بادشاہ اسلام کے حکم سے بنجر کو آباد کیا، یہ بنجر زمین ذمی کو دے دی گئی۔ کیا کیا؟ بنجر زمین ذمی کو دے دی گئی،
یہ اسے مسلمان نے آباد کیا، یعنی بنجر زمین کو مسلمان نے آباد کیا، اور وہ خراجی زمین کے پاس تھی۔ جو زمین تھی وہ بنجر زمین، وہ خراجی زمین کے پاس تھی، یا اسے خراجی پانی سے سیراب کیا، یا اسے خراجی پانی سے سیراب کیا۔ خراجی زمین اگر کہ عشری پانی سے سیراب کی جائے، خراجی زمین اگر کہ عشری زمین یا عشری پانی سے سیراب کی جائے وہ خراجی ہی رہے گی۔ یہ باتیں تھیں عشری اور خراجی کے تعلق سے کہ زمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے خراجی، ایک ہے عشری، ایک ہے خراجی نہ عشری۔ یہ 3 قسمیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ رہی بات قسمیں کیا ہے، خراجی آج کل ہندوستان میں نہیں پایا جاتا ہے، عشری پایا جاتا ہے۔ عشری میں جو سیراب کرتے ہیں پانی کہیں دوسری جگہ سے لا کر، یعنی بارش سے سیراب نہ ہوئی ہو، اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20 kg میں 1 kg آپ کو عشر ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ عشر آپ کہیں پہ ادا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ذمے واجب ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ عشری، خراجی، نہ عشری نہ خراجی۔ کھیتی میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے حولانی حول گزرنے پر اور مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، بلکہ جب کھیتی ہوگی تب واجب ہو جائے گا، چاہے 3 مہینے میں ہو یا 6 مہینے میں ہو یا اس کے علاوہ اور دیگر مہینے میں ہو۔ جب کھیتی ہوگی تب آپ پر واجب ہو جائے گا، چاہے وہ دھان کی کھیتی ہو یا مکئی کی کھیتی ہو یا گیہوں کی کھیتی ہو یا کوئی اور کھیتی ہو۔ جب کھیتی ہوگی تب آپ پر لازم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا نکالیں، اس کے ذریعے سے آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ یا آپ ہرگز دماغ میں نہ رکھیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، بلکہ آپ کے مال میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے آپ ضرور اسے اپنانے کی کوشش کریں۔